آج ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ہر کوئی کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کو اڑتے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے کاش ہمارے پاس بھی ہو تو ہم ایک ملک سے دوسرے ملک بآسانی جا سکیں گے۔ اور جس کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان فور ویلر کی کوشش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے کہ کاش ہمارے پاس فور ویلر ہوتی تو اس سے ہم دھوپ سے بچ سکتے تھے، بارش سے بچ سکتے تھے اور بہت ساری مشقتوں سے بچ سکتے تھے۔ اور جس کے پاس موٹر سائیکل ہو تو وہ انسان سوچتا ہے کاش ہمارے پاس فور ویلر ہوتی، اور جس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہوتی تو وہ انسان سوچتا ہے کاش ہمارے پاس موٹر سائیکل ہوتی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان جس کے پاس پیر نہیں ہیں وہ سوچتا ہے کاش ہمارے پاس پیر سلامت ہوتے تو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا سکتے، اور جس کے پاس پیر ہوتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کاش ہمارے پاس کوئی سائیکل ہوتی جس پہ ہم سوار ہو کے تھوڑی محنت کر کے ہم آگے کا سفر طے کرتے۔ اور جس کے پاس سائیکل ہوتی ہے وہ انسان یہ آرزو کرتا ہے کاش ہمارے پاس موٹر سائیکل ہو جائے تو ہمارا سفر بہت ہی آسانی سے گزرے گا۔ اور جس انسان کے پاس موٹر سائیکل ہوتی ہے وہ انسان فور ویلر کی کوشش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ کاش ہمارے پاس فور ویلر ہوتی جس سے ہمارا سفر بہت ہی آسان ہوتا۔ اور جس انسان کے پاس فور ویلر ہوتی ہے وہ انسان اور بھی بڑی آرزو رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اس سے بھی اچھی گاڑی ہوتی، اس سے بھی اچھا رہن سہن ہوتا، آسائش ہوتی، آرام ہوتی تو ہمیں سکون ملتا۔ لیکن مرنے کے بعد ہر ایک انسان سے یہ ساری کی ساری چیزیں چھین لی جاتی ہیں۔ پھر انسان جس طرح سے دنیا میں آیا تھا اسی طرح سے دنیا سے لوٹ جائے گا۔ یعنی خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی انسان دنیا سے لوٹ جائے گا، ساتھ جانے والا کچھ نہیں۔ بس جو اعمال آپ نے کیے ہیں وہ اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ تو آپ یہ ساری چیزوں کی آرزو اور تمنا رکھنے کے ساتھ ساتھ کم از کم آپ اپنے دل میں یہ بھی آرزو رکھیں کہ ہمیں قبر کی کوٹھری بھی دیکھنی ہے، قبر کا عذاب بھی دیکھنا ہے، اور جہنم کی شدید تکلیفیں بھی ہم نے سنی ہیں، انہیں بھی ہمیں قبر کے اندر دکھایا جائے گا۔ جو ہم نے دنیا پہ گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہ بھی ہمیں قبر کے اندر دیے جائیں گے، اور جب ہم اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ ابھی ہماری موت ہوئی ہے۔ یعنی موت کی تکلیف اتنی سخت ہوگی کہ انسان جب بھی میدان محشر کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کو موت کی تکلیف محسوس ہوگی، موت کی درد اس کے جسم میں آئے گی، تو انسان سوچے گا کہ کاش مجھے اور تھوڑا وقت مل جاتا جس سے ہم دنیا پہ اللہ کی عبادت کر لیتے۔ تو یہ دل میں آرزو بھی رکھنی چاہیے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ ساری چیزیں دنیا کی آرام اور آسائش دینے کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر عطا فرمائے، آخرت کا بھی انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کی قبر بھی اچھی ہو جائے، آپ کی آخرت بھی اچھی ہو۔ اور جب بندہ میدان محشر میں اٹھ جائے گا تو وہاں کا حال تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کتنی شدت کا وہ دن ہوگا، کتنی تکلیفوں کا وہ دن ہوگا کہ ہر ایک انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر ایک انسان دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ تو ایسے ہمہ ہمی کے دور میں ہمارا کیا بنے گا اور کون مدد کرے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا پہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ہماری قبر کو بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔